یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے کہ آپ ٹوپی لگا کر کے مسجد تک پہنچ رہے ہیں اور مسجد سلامت ہے، منبر محراب سلامت ہے۔ یہ حسین کا صدقہ ہے کہ حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے، کٹا کے سر کو وہ نانا جان کی عزت بچا لی ہے۔ حسین ابن علی نے دین کی حرمت بچا لی ہے، کٹا کے سر کو وہ نانا جان کی عزت بچا لی ہے، اور اثر تھا فاطمہ کے دودھ کا، عظمت کا، رفعت کا، لٹایا گھر کا گھر مگر امت بچا لی ہے۔ لٹایا گھر کا گھر مگر امت بچا لی ہے۔ اور کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ ابھی جو نعت خوان رسول جو نعت شریف پڑھ رہے تھے تو حضرت علی اصغر کے شان میں ایک شعر پڑھا انہوں نے کہ پیاس نہیں ہے اب جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ تو اپنے زور بازو کا دھمکی ہمیں نہ دے ظالم، تو اپنے زور بازو کا دھمکی ہمیں نہ دے ظالم، علی کے گھر کا ہر بچہ تو تلواروں سے کھیلا ہے۔ علی کے گھر کا ہر بچہ تو تلواروں سے کھیلا ہے۔ اور کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ تو حضرات بس زیادہ وقت نہیں لے کر نعت شریف کا دو چار اشعار سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کچھ گفتگو نماز کے بھی سلسلے میں ہوگی، اور کچھ یہ محفل پاک جو سجائے ہیں شادی کے سلسلے سے ہے اس پر بھی کچھ بات ہوگی۔ انشاءاللہ آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیے، ایک مرتبہ کہہ دیجئے یا سبحان اللہ۔ محبت کا جو رشتہ جوڑ کر رکھا ہے آقا سے، محبت کا جو رشتہ جوڑ کر رکھا ہے آقا سے، محبت کا جو رشتہ جوڑ کے رکھا ہے آقا سے، میرے آقا خدا سے اس کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں۔ خدا تک پہنچنے کے لیے بیچ میں حضور کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ جیسے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، انسان ہوا میں اڑ کے نہیں چڑھ سکتا، ایسے ہی خدا تک پہنچنے کے لیے بیچ میں حضور کا وسیلہ ضروری ہے۔ شاعر کہتے ہیں محبت کا جو رشتہ جوڑ کے رکھا ہے آقا سے، محبت کا جو رشتہ جوڑ کے رکھا ہے آقا سے، میرے آقا خدا سے اس کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں۔ اور اگلا شعر دیکھیے کہ شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاگا ہے۔ اپنے ذہن کو مخدوم اشرف کی چوکھٹ پہ لے جائیے۔ حضور مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ ایک بادشاہ ہے، یہ سمنا کے بادشاہ ہے۔ جب ان کو نبی کی یاد ستانے لگی تو حکومت کو ٹھوکر مار کر کے اب دین مصطفیٰ پہ اس طرح ڈھل گئے کہ آج سمنا سے تشریف ہندوستان کے سرزمین پہ لائے ہیں۔ ادھر ہی آپ اپنے ذہن کو لائیے اور اس شعر کو سنیے کہ شہنشاہوں کے دل میں جب نبی کا عشق جاگا ہے، شہنشاہوں کے دل میں جب
نبی کا عشق جاگا ہے تو تخت و تاج ٹھکرا کر حکومت چھوڑ دیتے ہیں، تو تخت و تاج ٹھکرا کر حکومت چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی محبت کا جو رشتہ جوڑ کر رکھا ہے آقا سے، میرے آقا خدا سے اس کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں۔ اور وقت کے حساب سے آخری شعر سماعت فرمائیں کہ مدینے کی زیارت کا بہت ارمان ہے شاہد، مدینے کی زیارت کا بہت ارمان ہے شاہد، مدینے کی زیارت کا بہت ارمان ہے شاہد، مگر حالات ایسے ہیں جو دل کو توڑ دیتے ہیں، مگر حالات ایسا ہے جو دل کو توڑ دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اب اگر کوئی نہ رکے تو اس میں نماز کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی اس نمازی کی ہے۔ اچھا دیکھیے، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کوئی تو مقصد ہوگا اس میں۔ نماز پڑھنے سے سب سے بڑی فائدہ یہ ہے کہ انسان کا وقت جو ہے ایک مقرر ہو جاتا ہے، اور ہر وقت جو ہے ایک مقرر وقت سے چلتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو ہر کام اس کا سیٹ ہو جاتا ہے کہ فلاں کام فلاں وقت میں کرنا ہے، فلاں کام فجر کے بعد، فلاں کام ظہر کے بعد، فلاں عصر، فلاں عشاء، یعنی انسان پہلے ہی سے دماغ میں بسا لیتا ہے کہ ہم کو اس طریقے سے کام کرنا ہے۔ تو جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت انسان جو ہے فجر میں اب وہ سوئے نہیں رہتا ہے، بلکہ نماز فجر ادا کر کے پھر وہ کام میں لگ جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہے۔ اچھا، نماز ہم لوگ کیوں پڑھتے ہیں؟ میرا عنوان یہی ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے اپنے کاروبار میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کوئی نماز پڑھتا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے، کوئی نماز پڑھتا ہے دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے، کوئی نماز پڑھتا ہے اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے، کوئی نماز پڑھتا ہے اگر کوئی مصیبت میں ہے تو اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ آپ مسجدوں میں دیکھتے ہوں گے کہ جب مصیبت لوگوں پر آتی ہے تو ایسے عالم میں وہ لوگ امام کے پیچھے مؤذن کے دائیں جانب جا کے بیٹھتا ہے اور بڑی بڑی تسبیح لے کر کے گھنٹوں تک تسبیح ہلاتا ہے، اور جب مصیبت ختم ہو گئی پھر نہ یہ تسبیح نظر آتی ہے نہ یہ لوگ نظر آتے ہیں، پھر ایسے ہی یہ لوگ بہت دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ نماز عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے بھاگا ہے، ان لوگ بھی غور سے سنیں۔ کوئی نماز ادا کرتا ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، کوئی نماز پڑھتا ہے اپنی تجارت میں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر سے ایک ہاتھ میں آگ کا انگورا لی ہوئی اور ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ کسی نے پوچھا ہے رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ تو رابعہ بصری کہنے لگی کہ میں آگ لے کے اس لیے نکلی ہوں کہ جنت کو جلا دوں گی، اور پانی لے کے اس لیے چلی ہوں کہ دوزخ کو بجھا دوں گی، تاکہ لوگ جو ہے نہ جنت کی طلب میں نماز پڑھے نہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے، بلکہ طلب خدا یعنی خدا کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے۔ اصل نمازی وہی ہے۔
اللہ کا فرمان ہے، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب جو لوگ نہیں بچ پاتے ہیں وہ لوگ اپنے اندر کی سروے کریں کہ ہم کس خیال سے نماز پڑھتے ہیں کہ ہماری نماز ہم کو نہیں بچا پاتی ہے، ہماری نماز بری جگہوں سے جانے سے نہیں روک پاتی ہے۔ اپنے اندر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج لوگ 40 سال سے نماز پڑھتا ہے، 50 سال سے پڑھتا ہے، 60 سال اگر زندگی ہو گئی ہے، 60 سال سے نماز پڑھتا ہے، لیکن غیبت کرنے سے باز نہیں آتا ہے۔ 60 سال سے نماز پڑھتا ہے، جھوٹ بولنے سے نہیں رکتا ہے۔ 60 سال سے نماز پڑھتا ہے، کسی کی چغلی کرنے سے نہیں بچ پاتا ہے، کسی کو گالی دینے سے نہیں رکتا ہے۔ مسجد کے کونا میں بیٹھ کے یہ نمازی کسی کی برائی کر دیتا ہے، کسی کی غیبت کر دیتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ 40 سال سے نماز پڑھتا ہے پھر بھی کونے میں بیٹھ کے کسی کی برائی کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس نے صحیح دل سے نماز ادا نہیں کیا ہے۔ نماز کو صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا کیجیے، تو پھر یہ نماز آپ کی دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اپنے سجدے کو، اپنے سجدوں پہ غور کیجیے کہ ہم نے جو سجدہ کیا ہے، کیا کوئی سجدہ اس معیار میں ہے کہ ہم اس سجدے کو رب کی بارگاہ میں پیش کر سکے اور کہہ سکے کہ مولا فلاں دن میں ہم نے اتنے سجدے کیے ہیں، اس سجدے کے بل پہ مجھے جنت عطا فرما دے؟ کوئی ایسا سجدہ ہمیں لا کے دکھاؤ، کوئی سجدہ نہیں ملتا۔ 50 سال کا نمازی ہے، دیکھیے تو جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ 40 سال کا نمازی ہے، دیکھیے تو مسجد کا کونا پکڑ کر کے 1 سے 2 آدمی اگر ہو جاتا ہے لوگوں کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی کو گالی دینا شروع کرتا ہے۔ میں یہی کی بات نہیں، ہندوستان میں جتنی مسجدیں ہیں ہر مسجد میں یہ بات موجود ہے۔ لوگ ادھر سلام پھر کے باہر نکلتے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی مسجد کے کونا میں کھڑا ہے، کوئی مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہے، اور وہیں سے لوگوں نے گالی بکنا شروع کر دیا ہے، وہیں سے لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے، وہیں سے لوگوں نے دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی نماز اس کو بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روک پاتی ہے؟ تو میرے دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نمازی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یا اپنے کاروبار کے لیے پڑھتا ہے، یا اپنے فائدہ کے لیے پڑھتا ہے۔ اگر حقیقت میں یہ خدا کو منانے کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے اگر یہ نمازی نماز پڑھتا تو قسم خدا کی ہر کچھ تو ہو سکتا تھا، پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی، لیکن یہ نمازی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ نمازی کبھی چغلی نہیں کرتا، یہ نمازی کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ ایک بادشاہ تھا، انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کل صبح سویرے جب دربار لگے گا، میرے دربار میں سب سے زیادہ جو جھوٹ بولے گا اسے میں انعام دوں گا۔ لوگ گھر گئے ہیں، تدبیر سوچنے لگے ہیں اور سمجھنے لگے ہیں کہ بادشاہ کا دربار سجے گا، اس میں ہم کون ایسی بات بولے جو سب سے بڑا جھوٹا کہلائے اور انعام کا حقدار ہو جائے۔ لوگوں نے اپنا ذہن استعمال کرنا شروع کیا، رات گزر جاتی ہے، صبح سورج نکلتا ہے، دربار لگتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا بتا کون سی بات تم لوگ لے کے آئے ہو؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں رات بھر آسمان کے اوپر گیا تھا اور رات بھر آسمان کے اوپر گھومتے رہا۔ بادشاہ نے کہا بیٹھ جا، یہ تیری جھوٹ مانا نہیں جائے گا، بیٹھ جا، یہ تیری جھوٹ قابل نہیں ہے۔ وہ شخص بیٹھتا ہے، دوسرا کھڑا ہوتا ہے، اس نے کہا حضور میں زمین کے اندر تاتوس سرا میں گیا اور وہاں سے گھوم کر کے رات بھر اسی کے اندر چکر لگاتا رہا، صبح میں وہاں سے باہر نکلا، کہا کہ تم جھوٹا نہیں ہو، تیرا دعویٰ سچا نہیں ہے، اس لیے تو بھی بیٹھ جا۔ اتنے میں لوگوں نے اپنی اپنی باتیں منوانا شروع کی، اپنی باتیں رکھنا شروع کی۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے اور کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، میں گلی سے گزر رہا تھا، 3 عورت کھڑی تھی اور تینوں چپ
मार के बैठी हुई थी, कुछ बोल नहीं रही थी, दोनों चुपचाप खड़ी थी। बादशाह ने कहा असल इनाम का हकदार तुम हो, इसलिए कि सबसे बड़ा झूठ तुम बोलते हो, सबसे बड़ा झूठा अब तुम्हें कहा जाएगा, इसलिए कि इन्होंने दावा किया था आसमान के ऊपर घूमने का, इसका दावा झूठ नहीं है, ये घूम नहीं पाएंगे। और इन्होंने दावा किया था तातु सरा जमीन के आखिरी हिस्से में पहुंचने का, इसका भी दावा माना नहीं जाएगा। लेकिन तुम जो कहते हो कि 3 औरत गली में खड़ी थी और चुप मार के थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी, उसकी जबान बंद थी, उसका मुंह बंद था, ये सबसे बड़ा झूठा तुम हो। इसलिए कि औरत की फितरत है, अगर एक से ज्यादा हो जाए तो वो कभी चुप नहीं रह सकती है, उसको बोलना ही है, चाहे वो अनजान औरत क्यों ना मिल जाए। एक औरत अनजान औरत से अगर मिलती है, कुछ ही देर के अंदर दोनों की बात शुरू हो जाती है। बादशाह ने कहा असल इनाम का हकदार तुम हो, इसलिए कि तुम झूठ बोलते हो। मेरे दोस्तों, कल तक तो ये बात औरतों में मौजूद थी, लेकिन आज ये बात मर्दों में आ गई है। आज हमारे जमान हजरात, बूढ़े हजरात, जवानी में जो है, बुढ़ापे में जो है, या कोई भी है, 1 से 2 हो जाते हैं। कभी इसके घर की बुराई बयान करना शुरू कर देते हैं, कभी उसके घर की बुराई बयान करना शुरू कर देते हैं, कभी उसके खिलाफ बोलते हैं, कभी इसके खिलाफ बोलते हैं, कभी उसकी बुराई करते हैं, कभी उसकी चुगली करते हैं, कभी उसकी गिबत कर देते हैं, कभी उसको गाली दे देते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, ये बात तो कल तक औरतों में महफूज थी, आज मेरे मर्दों में आ गई है। आखिर वजह क्या है मेरे दोस्तों? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा बता अमीर, ऐ सहाबा बता मुफलिस कौन है? मुफलिस कौन है? साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मुफलिस वो इंसान है जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, मकान नहीं, दौलत नहीं, ज़मीन नहीं, खेत नहीं, खरियान नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, वही मुफलिस है। मेरे नबी ने फरमाया ना 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 है साहबी, वो मुफलिस नहीं है। साहबी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, फिर मुफलिस कौन है? मेरे नबी फरमाते हैं कि मुफलिस वो इंसान है जो मैदान महशर कायम होगा, और मैदान महशर में वो शख्स आएगा, रोज़ों का अंबार उसके पास होगा, नमाजों की पोटली उसके सर पे होगी, सजदों का पोटली उसके सर पे होगा, आमाल में नेकियां उसके पास होगी, ढेर सारे नेकी लेकर के मैदान महशर में आएंगे और आके रब की बारगाह में हिसाब देंगे और कहेंगे मौला फला दिन का रोजा ये है, फला दिन का रोजा ये है, फला दिन का ज़कात ये है, फला दिन की नमाज ये है, फला दिन का सवाब ये है, फला दिन की नेकी ये है। तब तक पीछे से एक इंसान आएगा और कहेगा पाक परवरदिगार, ये इस इंसान के पास नेकी तो बहुत है, लेकिन फला दिन बैठ के मेरा बुराई किया था, मेरी चुगली किया था, मेरी गीबत किया था, मुझे गाली दिया था। अल्लाह फरमाएगा ए बंदा तू क्या चाहता है? वो बंदा रब की बारगाह में दावा करेगा, ए पाक परवरदिगार, इस इंसान के पास जितने रोजे हैं सब मुझे दे दिया जाए, इसलिए कि दुनिया में नाहक मेरी बुराई बयान किया था, मेरी गीबत किया था, मुझे गाली दिया था, मेरी चुगली किया था। मौला इसका बदला ये है कि जितने रोजे का सवाब इसके पास है और जितना रोजा इसके पास है सब मुझे दे दिया जाए। कीजिए, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, खूब चुगली कीजिए, खूब बुराई कीजिए, खूब गाली दीजिए लोगों को, पता तो वहीं चलेगा एक एक गाली के बदले में जिंदगी भर की नेकी आपसे ले लिया जाएगा। साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुफलिस वो है जो गरीब है। नबी फरमाते हैं ना ना ना, गरीब वो नहीं है, मुफलिस वो नहीं है, मुफलिस तो वो है जिसके पास नेकियों का अंबार होगा, गुनाहों से वो दूर होगा, रोजे का अंबार होगा, नमाजों की पोटली सर पे होगी, सजदों का पोटली सर पे होगा, आमाल में नेकी होंगे, रब की बारगाह में हिसाब दे रहे होंगे। उस वक्त वो कहेगा मौला
نماز فجر میں اتنے سجدے ہیں، وہ یہ ہے، نماز ظہر یہاں ہے، نماز عصر یہاں ہے، نماز مغرب یہاں ہے، نماز عشاء یہاں ہے، ایک دن کی نماز یہاں ہے، دوسرے دن کی نماز یہاں ہے، یعنی سال بھر اپنی زندگی کی نیکی رب کے سامنے پیش کریں گے، تب تک دوسرا آئے گا اور کہے گا مولا اس نے ناحق مجھے ستایا تھا دنیا میں، وہ کہے گا مولا اس نے ناحق مجھے ستایا تھا، مجھے مارا تھا، پیٹا تھا، مجھے کمزور سمجھ کے دبایا تھا، میرے حق کو اس نے کھا گیا تھا، حق تلفی کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتے ہو؟ وہ بندہ کہے گا مولا اس کے پاس جتنی نماز والی ثواب ہے اور جتنے سجدے ہیں مولا ان تمام کا ثواب مجھے دے دیا جائے۔ یہ میں اپنی بات نہیں، نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ بہت معاشرے میں بات بہت آگے پھیل گئی ہے، لوگ دوسرے کو اچھا اب دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، کبھی کسی کی برائی، کبھی کسی کی غیبت۔ اب تو لوگ پیسہ لے لے کر کے لوگوں کو غلط کیس میں پھنسا دیتا ہے، غلط بات میں پھنسا دیتا ہے اور اس کو رسوا اور مجرم ٹھہرا دیتا ہے۔ میرے دوستو کل میدان محشر کو اٹھا کے دیکھیے، اس وقت کیا حال ہوگا۔ ایک نمازی نماز کا حساب دے رہا ہوگا، ایسے عالم میں ایک شخص آئے گا، کہے گا مولا یہ دنیا میں ناحق مجھے ستایا تھا اور مجھے غلط بات میں پھنسا کے مجرم ٹھہرا دیا تھا، مولا اس کے پاس سجدے والی عبادت، نماز والی عبادت، نماز والی ثواب جتنے نیکی ہے مولا مجھے دے دیا جائے۔ اب اس کو نیکی دیا جا رہا ہے، اتنے میں تیسرا دعویٰ کرے گا اے مولا اس نے میرا حق کھا گیا تھا، 1 روپیہ بھی اگر کسی کا کھا گیا ہے اس کا بھی بدلہ وہاں دینا ہوگا۔ وہ کہے گا مولا میرے حق کو اس نے دبا لیا تھا، میری زمین دبا لیا تھا، میرے دولت کو ہڑپ لیا تھا، مولا اس کا بدلہ یہ دیا جائے کہ جتنی نیکی اس کے پاس بچی ہے مولا سب مجھے دیا جائے۔ اب یہ انسان جو پہاڑ کے طرح نیکی لے کے آیا تھا، نمازوں کی پوٹلی سر پہ لایا تھا، زکوٰۃ والی ثواب لے کے آیا تھا، حج والی ثواب لے کے آیا تھا، اور جو ہے نماز والی روزے والا ثواب اور نیکی لے کے آیا، سب بٹا گیا، لیکن دعویٰ کرنے والا ابھی بھی موجود ہے۔ ایک شخص آئے گا اور کہے گا مولا ابھی میرا حق باقی ہے، اس پر میرا حق دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا اے بندے اب اس کے پاس ثواب نہیں ہے، اب اس کے پاس نیکی نہیں ہے، نہ اس کے پاس نماز والی نیکی ہے، نہ روزہ والا نیکی ہے، نہ زکوٰۃ والی نیکی ہے، نہ حج والی نیکی ہے، اس کے پاس تو اب کچھ نہیں ہے۔ وہ بندہ کہے گا مولا اب اس کے پاس ثواب نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے پاس تو گناہ ہے، اے پاک پروردگار میرے سر سے میرا گناہ اٹھا کر اس کے سر پہ ڈال دیا جائے۔ اس وقت یہی حال ہوگا جب نیکی ختم ہو جائے گی، اب ثواب بانٹنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو دعویٰ کرے گا لوگ کہ مولا مجھے تو اس نے ستایا تھا، میرا حق تو باقی رہ گیا ہے، مولا مجھے دیا جائے۔ اب اس کو یہ دیا جائے گا کہ اس کی نیکی، اس کا گناہ اٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھ دیا جائے گا۔ اب دو جرم کوئی اور کیا، خطا کوئی اور کی، سزا کوئی اور بھوگ رہا ہے۔ تو میرے دوستو بچئے، یہاں بہت آسان ہے کسی کی برائی کر دینا، کسی کی غیبت کر دینا، کسی کی چغلی کر دینا، کسی کو غلط بات میں پھنسا دینا، یہاں بہت آسان ہے، لیکن میدان محشر میں آسان نہیں ہوگا۔ ایک ایک رتی کا حساب دینا ہوگا۔ اگر ایک گالی کسی کو آپ نے دیا ہے اس کا بھی حساب اور اس کا بھی بدلہ آپ کو یہ دینا ہوگا کہ آپ کو اپنے نام اعمال سے نیکی نکال کے دینا ہوگا۔ ایمان کا 3 پہلو ہے، جو ایمان ہے اس کا 3 پہلو ہے۔ برائی کو اگر طاقت سے روک سکتے ہو تو اس کو روکو، یہ ایمان کا اول درجے کا حصہ ہے۔
جو سب سے پاورفل ایمان کہتے ہیں وہ اسی کو کہتے ہیں کہ اگر طاقت ہے تو برائی کو روکو، اور اگر ایمان کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر برائی کو اپنی طاقت کے بل پر نہیں روک سکتے ہو تو سنگھرش کرو، اس کے خلاف بات کرو کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرے درجے کا ایمان ہے موتو قبل ان تموتو، کہ دل میں برا جاننا۔ تو ایسا ہمارا ایمان نہیں ہے کہ ہم برائی کو دل سے برا کہیں، اس اللہ کرے کہ ایسا وقت جب آئے تو اس سے پہلے موت آ جائے، ختم ہو جائے۔ یہ کوئی بات ہوئی کہ دل سے برائی کو دل سے ہم برا کہیں؟ نہیں میرے دوستو، ایمان کا اول درجہ جو ہے برائی کو طاقت سے روک سکتے ہو تو روکو۔ آج شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ شادی بیاہ میں ایک گارجین ہوتا ہے، اس کے گھر کے جتنے افراد ہیں وہ سارے افراد سارے غلطیوں کو انجام دے دیتے ہیں۔ کبھی ناچتے ہیں، کبھی ڈی جے بجاتے ہیں، کبھی آرکیسٹرا لے کے آتے ہیں، رات بھر خرافات کرتے ہیں، کبھی مسجد کے گیٹ کے سامنے تو کبھی مزار کے سامنے تو کبھی خانقاہ کے سامنے تو کبھی کہاں۔ لیکن حد یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ اس گھر کا جو گارجین ہے وہ کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم لوگ غلط کرتے ہو۔ اب یہی کام اگر کوئی دوسرے گھر کا فرد کر دے، دوسرے گھر کی باراتی والے کر دے اور کہیں آرکیسٹرا میں ناچ لے تو اب یہ بوڑھا کہتا ہے کہ بہت غلط کیا، فلاں کا بیٹا ناچتا ہے، فلاں کی بیٹی بے پردہ گھومتی ہے۔ اب جب اس کے گھر میں سب ہو گیا تو اس کو خبر نہیں۔ یہی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ کلکم رائن، میدان محشر جو قائم ہوگا اس وقت تم کو تمہارے اہل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک باپ بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تیرا بیٹا کیوں ناچتا تھا۔ شادیوں میں اکثر یہی ہوتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ گھر میں ساری برائی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی دوسرے گھر میں نظر آ جائے تو ہم محلے بٹور کے اس کی برائی بیان کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اس برائی کو آپ نے تو کر دیا، لیکن میدان محشر میں اس کا حساب دینا ہوگا کہ تم نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، دوسرے گھر کی برائی اور غیبت کیوں کرنے لگا۔ ایمان کا اول درجہ ہے کہ اس کو روک سکتے ہو تو اپنی طاقت کے بل پہ روکو، اور اگر اپنی طاقت کے بل پہ نہ روک سکے تو لوگوں کو جمع کرو، اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ ایک محلے میں اگر شادی ہوتی ہے، ناچنے والے آتے ہیں، اس میں لڑکا لڑکی سب ہوتا ہے، بتاؤ تم میں سے کسی نے کہا ہے اس کے ہاں جا کے کہ تم نے محلے میں ایسے لوگوں کو کیوں لایا؟ دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اسلام نے دولت کمانے سے، امیر ہونے سے اور مالدار بننے سے اسلام نے نہیں روکا ہے۔ دولت کمائیے، اچھی بات ہے، مالدار بنیے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ حضرت عثمان غنی سے امیر عرب کے دھرتی میں کوئی نہیں تھا۔ حضرت عثمان کو غنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عرب کے سب سے بڑے مالدار شخص ہے، اور یہ صحابی رسول ہے، عشر مبشرہ سے ہے۔ تو دولت کمانا بری بات نہیں ہے، مالدار ہونا بھی بری بات نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول ہے، عرب کے دھرتی میں اس سے بڑھ کے مالدار کوئی نہیں تھا۔ سعد بن وقاص صحابی رسول ہے، ایک صحابی ہے یہ، اور امیر ہونے میں عرب کے دھرتی میں دولت والا اس سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا۔ تو امیر ہونا
کوئی بری بات نہیں ہے، دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں یہاں پر شرط یہ لاگو ہے کہ آپ دولت کمائیے، حلال طریقے سے کمائیے اور خرچ بھی کیجئے حلال طریقے سے کیجئے۔ تعجب کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ مالدار لوگ دولت کماتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو فرعونیت جیسی ذہن بنا کے خرچ کرتے ہیں اور فرعون جیسے لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ناچنے والوں پر یہی مالدار سے، انہی لوگوں سے آپ مسجد کا چندہ کرنے جائیے، مدرسے کا چندہ کرنے جائیے، کہیے کہ قبرستان میں دیوال بنانا ہے اس کا چندہ دیجئے، یہ لوگ 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ دیں گے۔ اور گھر کا ایک آدمی اگر دے دیا تو اس کے گھر میں 4 بیٹا ہے تو چاروں کے طرف سے 100 روپیہ ہو گیا۔ یہ حال ہے میرے قوم کی۔ اور اسی گاؤں میں اگر آرکیسٹرا آ جائے تو اس گھر میں 4 بیٹا ہے تو چاروں بیٹا 1000 کی نوٹ لٹا رہا ہے۔ وہاں شرم نہیں آتی، حیا بیچ کے کھا گیا۔ تو مالدار ہونا بری بات نہیں ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ جو دولت خرچ کرتے ہیں اس کو حلال طریقے سے خرچ کیجئے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم گاؤں کا امیر ہیں، گاؤں کا چودھری ہے، گاؤں کا مالدار ہے۔ نہیں، دیر نہیں لگتی ہے عرش سے فرش پہ آنے میں۔ وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ کہہ دیتا ہے جو وہی ہوتا ہے۔ تو دولت اگر مل جائے تو زیادہ اعتراض مت، اگر وہ کہہ دے گا کہ تم فرش پہ ہو فرش پہ چلے جاؤ عرش پہ مت آؤ تو پھر اس دن بھیک مانگتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اس لیے اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کیجیے۔ اگر زیادہ دولت ہے خرچ کرنے کا ہی من ہے تو مسجد میں خرچہ کیجئے، مدرسہ میں لٹائیے، قبرستان میں جا کے لٹائیے نا جتنا لٹانا ہے، مسجد میں لٹائیے، بورا کا بورا لے آ کے دیجئے، وہاں کا محتمم، وہاں کا متولی، وہاں کا سیکریٹری کبھی آپ کو منع نہیں کرے گا کہ مت لاؤ۔ ایک بورا بھی پیسہ لا کے دیں گے نا تو کبھی کوئی منع نہیں کرے گا۔ تو ان جگہوں پہ آپ کو جتنا جی چاہے خرچ کیجئے، یہ جائز طریقہ ہے آپ کے لیے۔ لیکن ناچنے والے جیسے فرعون جیسے لوگوں پر اور فرعونیت جیسے لوگوں پر آپ خرچ کریں گے، وہ ناچ دیکھنا حرام ہے، نچوانا حرام ہے، اس میں پیسہ لٹانا بھی حرام ہے۔ میرے دوستو، ایسی جگہوں پہ اگر آپ پیسہ خرچ کریں گے، ایسی جگہوں پہ اگر آپ اپنی دولت لٹائیں گے تو پھر وہ دیر نہیں لگتی ہے۔ وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ کہہ دے گا جس دن کہ تم محتاج بن جا، وہ جس دن ناراض ہوگا تو پھر کسی گلی کا فقیر بنا دے گا، کہیں بھیک مانگنے والا بنا دے گا۔ تو اس رب کی شکریہ ادا کیجئے کہ مولا تو نے مجھے دولت دیا ہے تو اس کو جائز طریقے سے خرچ کریں گے۔ لیکن تعجب کی بات ہے، مسجد کے لیے مانگیے، مدرسہ کے لیے کہیے، قبرستان کے لیے کہیے، دین کی خدمت کے لیے کہیے، غریب بچوں کی شادیوں کے لیے کہیے، غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے کہیے، تو مشکل سے 100 روپیہ نکالتا ہے۔ اگر 5 بھائی ہے تو 5 کے طرف سے ہو گیا، اور اگر ناچ دیکھنے گیا ہے یہ 5 بھائی اب 1000 لٹا رہا ہے، وہاں شرم بھی نہیں ہے، حیا بھی نہیں ہے، سب بیچ کے کھا گیا۔ یہ بھی خیال نہیں ہے کہ مسلمان ہے، تمہارے لیے یہ حرام کام ہے۔ تو میرے دوستو، ایسے کاموں سے بچیے۔ اب نبی فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرو، نکاح کرنا میرے نبی کی پسندیدہ سنت ہے۔ آپ اس سنت کو کیسے ادا کریں گے؟ شادی تو دلاتے ہیں، شادی کراتے ہیں اپنے بچوں کی، لیکن شادی کرانے سے پہلے، باراتی نکالنے سے پہلے نبی کی اس حدیث پہ غور کیجئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ نکاح کرو، نکاح کرنا میرے نبی کی پسندیدہ سنت ہے۔ یہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ نکاح کرو، نکاح کرنا میری پسندیدہ سنت ہے۔ تو اس سنت پہ عمل آپ کیسے کریں گے؟ تو سنت پہ عمل کرنے کے لیے نبی کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہے۔
میرے نبی نے اپنے صحابیوں کا نکاح کس طرح پڑھائے اس پہ غور کرنا ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کا نکاح پڑھاتے ہیں، خود اپنی بیٹی کا نکاح حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کراتے ہیں۔ تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے بچہ یا بچیوں کی شادی کرائیں گے تو انشاءاللہ وہ میرے نبی کی سنت پہ عمل بھی ہوگی اور یہ شادی خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے گی، تو پھر اس شادی سے برکت ہی برکت ہوگی۔ حضرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ حضرت علی کا نکاح کرتے وقت جب بیٹی کو رخصت میرے نبی کرتے ہیں تو میرے نبی کے آنکھ سے آنسو کا قطرہ جاری ہو گیا۔ ٹپکتے ہوئے آنسو کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹپکتے ہوئے آنسو کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ہتھیلی میں لے لیتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ رونا کیسا، آنکھ میں آنسو کیسے؟ میرے نبی فرماتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ، آج تک تو اپنے نبی کے گھر میں رہتی تھی، اپنے پیغمبر کے گھر میں رہتی تھی، اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی، لیکن اے بیٹی فاطمہ آج تم اپنے شوہر کے گھر جانے والی ہو، اپنے سسرال جانے والی ہو۔ اے بیٹی فاطمہ آج کے بعد اگر تم مجھ سے ملنا تو اس حال میں ملنا کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی ہو، تیرے سسرال والے بھی تجھ سے راضی ہو۔ یہ سبق کبھی آپ نے اپنے گھر میں دیا ہے؟ میرے نبی فاطمہ کو سبق دیتے ہیں، وہ فاطمہ جو عالمہ بھی ہے، حافظہ بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، علم وہیں سے بن کے نکلتا ہے، ان کو سبق دیا جاتا ہے جو سارے علم کو جانتے ہیں، انہی کے گھر سے علم دین چل کے ہم تک آپ تک پہنچا ہے، ان کو یہ سبق دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو وہ سبق فاطمہ کے لیے نہیں تھا بلکہ میرے نبی اپنی امت کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ میری امتیوں جب اپنی بیٹی کو رخصت کرنا تو یہ تعلیم اور یہ سبق ضرور دے دینا کہ بیٹی اب تک تو میرے گھر میں رہتی تھی، میرے گھر میں بڑی ناز اور نخرے سے تو پلتی تھی، لیکن اے بیٹی آج تو سسرال جانے والی ہے، آج کے بعد اگر واپس گھر آنا تو اس حال میں آنا کہ تیرا سسرال والا، تیرا سسور، تیری ساس، تیرا شوہر سب تجھ سے راضی ہو، تب تم پلٹ کے گھر آنا۔ یہ سبق دینے کی ضرورت ہے، تب یہ رشتہ جو ہے قیامت تک باقی رہتی ہے اور اس رشتے کا، اس نسل کا جو ہے بچہ قیامت تک دیندار بنیں گے۔ تو یہ سبق دیجئے میرے دوستو، آج اپنے گھر سے اپنے بیٹا یا بیٹے کی شادی دلائیے تو پہلے نبی کی سیرت کو دیکھیے اور نبی نے کس طریقے سے اپنی بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح کرائے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کا حقوق بتاتے ہوئے ایک مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوی کا حقوق بتا رہی ہے کہ ایک مرتبہ میں سوئی تھی، میرے نبی بھی آرام فرما رہے تھے، آنکھ لگ گئی حضرت عائشہ کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت باہر جانے کی ضرورت پڑی، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور نیچے قدم رکھتے ہیں، لیکن میرے نبی جوتا مبارک کو نہیں پہنتے ہیں، اس خیال سے کہیں جوتا پہننے میں آواز ہو اور اس آواز کو سننے کے بعد عائشہ کے نیند میں خلل پہنچ جائے، اس لیے عائشہ کو جگانا مقصد نہیں تھا، اس لیے حضرت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جوتا پہن کے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس
وقت جو ہے حضرت عائشہ کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کس وقت گئے؟ مجھے جگایا نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ تم میری بیوی ہو لیکن تم سو رہی تھی، نیند کے حالت میں تھی، میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں یہاں سے جاگوں اور میں یہاں سے نکلوں، میں یہاں سے باہر جاؤں تو تجھے جگاتے ہوئے جاؤں، تیرے نیند میں خلل پہنچا دوں۔ یہ نبی کی حدیث ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیجئے۔ بیوی کا حقوق یہ ہے اس کے شوہر پر کہ اگر بیوی سو رہی ہے اور جگانے کی ضرورت نہیں ہے، فضول جگانا، بغیر بات کے جگانا، بغیر ضرورت کے جگانا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے عالم میں اپنی بیویوں کو جگاؤ مت اگر ضرورت نہیں ہے جگانے کی۔ میرے نبی خود نہیں جگاتے ہیں۔ تو اس وقت جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو بغیر ضرورت جگاتے نہیں ہے تو وہ نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو آج عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی بیوی شادی شدہ ہے، آپ کی بیوی سو رہی ہے اور ضرورت نہیں ہے اس کی، اور اس کو کسی کام کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو سونے دیجئے، بغیر ضرورت مت جگائیے۔ اگر آپ ان کو سونے دیں گے، ایک طرف نبی کی سنت بھی ادا ہوگی، ثواب بھی ملے گا، اور یہ رشتے میں محبت بڑھ جائے گی۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ایک بیوی کا حق اس کے شوہر پر یہ ہے کہ اگر بیوی سو رہی ہے تو بغیر ضرورت کے جگانے کا حکم ہے، اس کے مرد کو نہیں ہے، اس کے شوہر کو نہیں ہے کہ بغیر ضرورت اس کو جگایا جائے۔ اگر نہیں جگاتے ہیں تو نبی کی سنت بھی ادا ہوگی اور ثواب بھی ملے گا۔ تو میرے دوستو، یہ محفل جو سجایا گیا بالخصوص شادی کے سلسلے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جس بچہ اور بچی کی شادی ہونے والی ہے، مولا اس دولہا دلہن کی زندگی کو قبول فرما اور سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور مولا ہم لوگوں نے جو سنا اور کہا، مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور لوگوں کی غیبت اور برائیوں سے ہم تمام کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھیں۔